یعنی مومنوں کی نشانیاں بیان کرتا ہے. اگر دیکھنا ہو کہ مومن کون کون ہے تو کم از کم ہمیں اپنے بارے میں تو یقین ہونا چاہیے کہ ہم مومن ہیں. چلو دوسروں کی بات بعد میں، پہلے کس کی بات ہونی چاہیے؟ اپنی بات. اپنے آپ کو پرکھنے کے لیے کیا میں قرآنی مومن ہوں؟ اور پھر میں دہراؤں گا، جو قرآن کے نزدیک مومن ہوگا وہی اہل بیت کے نزدیک مومن ہوگا، جو اہل بیت کے نزدیک مومن ہوگا وہی. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ قرآن کا مومن کوئی اور ہو اور اہل بیت کا مومن کوئی، ورنہ تو رسول کا فرمان غلط ہو جائے گا. قرآن علی کے ساتھ اور علی. اب مشکل یہ ہے نا، ہم جب اس حدیث کو پڑھتے ہیں ہم مقابلے کے لیے اس کو پڑھتے ہیں. میرے دوست، مقابلے کے لیے بات کو پڑھ، اپنے لیے پہلے پڑھ. دوسروں کو پرکھنے کے لیے اور بات ہے، اپنے کو آزمانے کے لیے اور بات ہے. پریشان تو نہیں ہو رہے میری بات سن کر؟ اور ہمیں ایک مشکل یہ درپیش ہے کہ ہماری مجلسیں مقابلے کا میدان بن چکی ہیں. پڑھنے والا اس سوچ سے پڑھتا ہے کہ اس پہ چوٹ ماروں، اس پہ چوٹ ماروں، اس پہ چوٹ ماروں، یہ جو آئے بیٹھے ہیں ان کا کیا کروں؟ تو آپ ہی مجھے بتائیے، پہلے قرآن کو اپنے لیے پڑھنا چاہیے یا دوسروں کے لیے پڑھنا چاہیے؟ اہل بیت رسول کے بیان کو اپنے لیے پہلے پڑھنا چاہیے یا دوسروں کے لیے پڑھنا چاہیے؟ اور اگر اول نمبر پر اپنی نجات ہے، اپنا ایمان ہے، اپنی سعادت ہے، تو پہلے تو اپنا ہم یقین حاصل کریں نا کہ قرآن نے جن کو مومنون کہا ہے کیا میں وہ ہوں یا نہیں. کوئی معیار ہونا چاہیے یا نہیں؟ کوئی کسوٹی ہونا چاہیے یا نہیں؟ ایک مومن ہوتا ہے جو ظاہر میں مومن ہوتا ہے، اندر میں نہیں ہوتا. اور ایک وہ مومن ہوتا ہے جو ظاہر بھی مومن ہوتا ہے اور اندر بھی مومن ہوتا ہے. انسان کو کیسا مومن ہونا چاہیے جی؟ اور اگر ظاہر میں ہو باطن میں نہ ہو تو ملک الموت پہچان لے گا یا نہیں جی؟ یہ ملک الموت بیچارے کو بھی پتہ نہیں چلے گا، اوپر سے تو یہ مومن ہے، اندر سے پتہ نہیں ہے یا نہیں. ملک الموت کو اندر کا پتہ چلتا ہے یا نہیں چلتا؟ اور جب وہ بشارت دینے کے لیے آتا ہے تو اندر کو دیکھ کے بشارت دیتا ہے یا باہر کو دیکھ کے بشارت دیتا ہے؟ جیسا کہ حدیث ہے کہ مما تعالی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنہ، جو محبت آل محمد پہ مر رہا ہوتا ہے اس کو ملک الموت جنت کی بشارت دیتا ہے. یہ ملک الموت فقط اوپر کا نعرہ دیکھ کے بشارت دیتا ہے یا اندر کی محبت کو دیکھ کے بشارت دیتا ہے؟ کیا ایسے کہیں ہو سکتے ہیں اتو کچھ اور تے اندو کچھ اور؟ ایسے کچھ ہو سکتے ہیں جی؟ آپ ناراض نہ ہو، توحید میں کوئی منافق ہو سکتا ہے یا نہیں؟ کیسے ہوگا وہ؟ اوپر سے پڑھے گا لا الہ الا اللہ، اندر سے الوہیت الہی پر یقین نہیں رکھتا ہوگا. نبوت اور رسالت کے عقیدے میں بھی کوئی منافق ہو سکتا ہے. کیسے؟ جیسے کہ وہ قرآن نے کہا اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین. یہ تجھے اندر سے تو اپنی تیری رسالت پر ایمان رکھتے نہیں، اوپر سے آ کے کہتے ہیں اشہد انک لرسول اللہ. اب میں آپ سے بڑی جرات کے ساتھ پوچھتا ہوں، کیا کوئی عقیدہ ولایت میں بھی منافق ہو سکتا ہے؟ مجھے ڈر تو لگ رہا ہے لیکن آپ کی مہربانی ہے کہ آپ مجھے یہ جرات دیتے ہیں. کیا وہاں بھی ایسا ہو سکتا ہے اوپر سے علی ولی اللہ اور اندر میں کوئی اور بلا؟ ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ یہ ناممکن ہے. اور اگر ممکن ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ملک الموت یہ بھی دیکھتا ہے کہ یہ اندر میں بھی علی ولی اللہ والا ہے یا نہیں. پس مومن جو قرآنی مومن ہے اس کو قرآن نے بھی تو کوئی نشانی بیان کی ہے. آئیے ذرا قرآن سے پوچھو، اے قرآن مومن کی جو فلاح پانے والا ہے اس کی پہلی نشانی کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے الذین
ہم فی صلاتہم خاشعون. مومن کی پہلی علامت، مومن کی پہلی شرط فلاح، مومن کی پہلی نشانی کامیابی یہ ہے کہ وہ مومن ہوتے ہیں جو اپنی نماز میں عجز و انکساری برتتے ہیں. اللہ اکبر. قرآن کے اس فرمان سے کیا ثابت ہوا؟ مومن نمازی ہوتا ہے یا بے نماز؟ جی یہ سب کی رائے ہے یا کچھ لوگوں کی رائے ہے؟ سب آپ یہ مان گئے اور مانے ہوئے تھے کہ مومن وہ ہے جو کیا ہو؟ فقط نمازی ہی نہ ہو بلکہ ہر نماز میں خشوع کرنے والا ہو. قرآن نے عجیب و غریب اصطلاحیں بیان کی ہیں. کہیں فرماتا ہے یقیمون الصلاۃ اور یہاں فرماتا ہے ہم فی صلاتہم خاشعون. نماز پڑھنا، نماز کی پابندی کرنا اور نماز خشوع و خضوع سے پڑھنا، یہ تینوں باتیں مومن کی نشانی ہیں. اور اگر کسی مجلس میں کہا جائے نماز میں کیا رکھا ہوا ہے، اور میں اگر تھوڑی سی اس پہ تنقید کروں تو مجھے وہابیت کے فتوے کی زد میں رکھ دیا جائے، تو کیا میں اس فتوے کے ڈر سے نماز کے بارے میں گفتگو کرنا چھوڑ دوں؟ اور اگر آپ مجھے ہمت دیتے ہیں تو ایک ہمت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں. قبلہ صاحب کی صحت و سلامتی اور عمر درازی کے لیے بآواز بلند صلوات. اے اہل ایمان، اپنی مجالس کی حفاظت کرو، اس سے بہتر عبادت تمہارے پاس موجود نہیں ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں عزاداری امام حسین کی مجالس کی حیثیت دین کے باغ کے لیے وہ ہے جو کسی دنیا کے باغ کے لیے پانی کی ہوتی ہے. یعنی اس کو یوں سمجھاتا ہوں، اگر آپ ایک دین کو بطور باغ تسلیم کریں اور اس کے مختلف پلاٹس ہوں، اس میں کہیں توحید کے درخت ہو، کہیں عدل کا درخت ہو، کہیں نبوت کے عقیدے کا ہو، کہیں امامت کے عقیدے کا ہو، کہیں آخرت کے عقیدے کا ہو، کہیں نماز کا ہو، کہیں روزے کا ہو، حج کا ہو، زکوٰۃ کا ہو، یتیم پروری کا ہو، مسکین پروری کا ہو، اخلاق حسنہ کا ہو، شرافت، دیانت، صداقت، امانت، کیا یہ سب نیکیاں ہیں یا نہیں؟ ایک ایک نیکی کا ایک ایک درخت اس باغ میں مان لو اور مجھ سے پوچھو کہ مجالس عزاداری کی حیثیت کیا ہے، تو میرا ایمان یہ ہے اس باغ کے لیے پانی کی حیثیت عزاداری کی مجالس کو حاصل ہے کہ اس مجلس کے ذریعہ دین کے باغ میں بہار آتی ہے، بشرطے کہ یہ پانی آب حیات ہو، اس میں کوئی زہر نہ ملائے. اور اگر بات کروں تو میرے اوپر ناراض بھی نہ ہو جائیے، اس لیے کہ میرا فرض ہے کہ میں زمانے کے مطابق گفتگو کروں، حالات کی نبض پہ ہاتھ رکھوں اور جو مرض زیادہ رائج ہو اس کے علاج کی کوشش کروں. اللہ کرے کہ ہر دل اس پہ مطمئن ہو، ہر سامع اس کو پسند کرے، تاکہ میری بھی نجات کا وسیلہ بن جائے اور آپ کی بھی نجات کا وسیلہ بن جائے. اور مجالس کا انعقاد معمولی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے من احیا نفسا فکانما احیا الناس جميعا، جس نے ایک نفس کو زندگی بخش دی اس نے گویا پورے انسانوں کو زندگی دے دی. ہمارے اختیار میں کسی مردہ کو زندہ کرنا نہیں ہے، لیکن کسی بے ایمان کو ایماندار اور کسی فاسق کو مومن بنانا تو ہے.
اور ان مجالس کا معجزہ یہی ہے. بس مومن کی پہلی نشانی کیا ہے؟ کیسی نماز؟ عجز و انکساری کا اظہار، عبودیت کا روشن مظاہرہ. اگر سادہ مثال دوں، یہ آپ کے چھوٹے چھوٹے چوکیدار، یہ آپ کے چپڑاسی، آپ میں سے کوئی ایس پی بیٹھا ہوگا، کوئی ڈی ایچ صاحب بیٹھے ہوں گے، کوئی ڈی سی او صاحب ہوں گے، کسی فیکٹری کے مالک بیٹھے ہوں گے. دیکھا ہے آپ نے آپ کے نوکر کیسے جی سر جی سر جی سر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ دیکھا ہے کبھی ان کو؟ کس طرح آپ کے سامنے سٹینڈ ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اپنے باس کے سامنے، اپنے اس سردار کے سامنے عجز و انکساری کرنے میں میرا فائدہ ہے. اگر اکڑ جاؤں گا، اگر تکبر کروں گا، اگر انکساری نہیں برتوں گا تو میرا بیڑا غرق ہو جائے گا. دنیا کے بندوں کے سامنے انسان انکساری کرے یا خالق لم یزل لا یزال کے سامنے انسان. میں دیکھتا ہوں اکثر پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں، ایس پی صاحب کی گاڑی گزرتی ہے، وہ دیکھتا ہی نہیں دیکھتا، فوراً سلوٹ مارتے ہیں، پاؤں زمین پہ لگاتے ہیں، ہمارا افسر جا رہا ہے. یہ ان کے اپنے انداز سے ان کی اطاعت اور عزت و انکساری کا اظہار ہے. اللہ کہتا ہے تو عبد بن، میں تیرا معبود ہوں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات. تو اور میں کیا چیز ہے؟ اس کے سامنے تو علی علی ہوتے بھی اتنا عاجز بندہ ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ کائنات